کہ جناب قاسم سے جب امام حسین نے پوچھا بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے تو یہی جواب ملا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صرف یہی نہیں، علی اصغر نے بھی مسکرا کر موت کا ذائقہ بتایا، کہا بھائیا قاسم موت کی تفسیر تم بتاؤ، ذائقہ ہم بتائیں گے۔ اس لیے کہ بچے کے منہ میں جب کوئی کڑوی چیز رکھ دی جاتی ہے تو وہ رونے لگتا ہے، جب کوئی میٹھی چیز رکھ دی جاتی ہے تو مسکرانے لگتا ہے۔ یہ فقط مسکرا نہیں رہے ہیں، موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں۔ اس علی کا بھی کوئی جواب نہ لا سکا، پہلے علی کا بھی کوئی جواب نہ لا سکا۔ پہلا علی بھی معصوم کی نصرت کے لیے آیا، معصوم کے ہاتھوں پر یہ علی بھی خیمے سے نکل کر معصوم کی نصرت کے لیے آیا، معصوم کی نصرت کے لیے علی اصغر آئے ہیں۔ علی اصغر تمام شہید گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان میں گئے ہیں، یہ اکیلا شہید ہے جو معصوم کے ہاتھوں پر میدان میں آیا ہے۔ دنیا جسے سب سے کم سن سمجھ رہی تھی، سب سے کمزور سمجھ رہی تھی، حسین اسے سب سے طاقتور سمجھ رہے تھے، سب سے اعلیٰ سمجھ رہے تھے۔ اس لیے کہ دستاویز کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اوپر مہر نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حسین علی اصغر کی شکل میں دستاویز کربلا پر مہر لگانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی دستاویز کربلا کو ختم نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، ام المصائب جناب زینب، جناب زینب کون ہے کہ جس نے امام حسین پر اپنے 2 بچے قربان نہیں کیے ہیں بلکہ امام حسین پر اپنی نسل قربان کر دی ہے۔ وہ زینب جو امام حسین سے بے پناہ محبت کرتی ہے، شادی کے 3 دن کے بعد جناب فضہ جناب زینب کے گھر جاتی ہے تو کیا دیکھا، جناب زینب رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا کہ بیٹا زینب کیوں گریہ کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ فضہ مجھے میرے بھائی حسین کی یاد آ رہی ہے۔ ادھر امام حسین گھر میں ٹہل رہے ہیں، پریشان ہیں، 3 دن ہو چکے ہیں، جناب زینب سے ملے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ اب مولا کہتے ہیں جاؤ بیٹا حسین جاؤ، زینب سے مل کر آؤ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ زینب سے ملنے جاتا ہے، سب سے آگے آگے حسین ہے، سب سے آگے آگے حسین زینب کے اشتیاق میں جاتے ہیں۔ عزیزو، جناب زینب کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا کے گھر آتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ اب آنے والا، دروازہ کھولنے والا نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، 3 سال کی بچی جناب زینب دروازہ کھولتی ہے۔ یہ رسول اسلام جناب زینب کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے نانا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا ہے چٹیل میدان ہے، آندھیاں چل رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، نانا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا طوفان آیا اور میں پریشان ہوں۔ میں نے کیا دیکھا، ایک درخت ہے، میں اس درخت کے قریب گئی لیکن کچھ دیر کے بعد اس آندھی کی وجہ سے وہ درخت بھی گر جاتا ہے۔ نانا میں دوسرے درخت کے پاس گئی، وہ درخت بھی اس آندھی کی وجہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ نانا پھر میں نے دیکھا ایک اور درخت ہے، وہ بھی اس آندھی کی وجہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ نانا اس کے بعد غضب ہو گیا، بہت تیز آندھی چلنے لگی، گرمی ہے، ریت اڑ رہا ہے۔ نانا غضب ہو گیا، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نانا یہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اب رسول ہے، رسول ابھی سے ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ابھی سے کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ عزیزو، زینب کسے کہتے ہیں؟ امام حسین کے مصائب امام حسن نے نہیں دیکھے ہیں، امام حسن کی تکلیف اور مصائب جناب فاطمہ زہرا اور مولا علی نے نہیں دیکھے ہیں، اور مولا علی کے مصائب رسول اللہ نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن یہ واحد ذات ام المصائب جناب زینب ہے جس نے رسول اسلام کی شہادت بھی دیکھی ہے، علی کے شگاف پر سر کو بھی دیکھا ہے، جناب فاطمہ زہرا کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا ہے، امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے بھی دیکھے ہیں، 70 قدم کے فاصلے پر امام حسین کو شہید ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے۔
اجرکم اللہ، جس نے اپنی پوری نسل امام حسین کے اوپر قربان کر دی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آ کر کہتی بھیا میرے بچوں کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ نہ جانے کیسے حسین نے اون و محمد کو اجازت دی۔ ایک مرتبہ ایک کو جناب عباس نے سوار کیا، ایک کو امام حسین نے سوار کیا۔ ایک مرتبہ یہ میدان میں آتے ہیں، ایک نے میمنے پر حملہ کیا، دوسرے نے میسرے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد چاروں طرف سے فوج حملہ کرتی ہے، ایک آواز آتی ہے مامو ہمارا آخری سلام۔ ادھر امام حسین جاتے ہیں، جناب عباس بھی جاتے ہیں، لاشوں کو لے کر آتے ہیں، لاشوں کو لے کر آتے ہیں۔ تمام بیویاں ماتم کرنے لگتی ہے، نوحہ پڑھنے لگتی ہے۔ امام حسین کہتے تمام بیویاں موجود ہیں، جناب زینب نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ فضا خیمے میں جاتی ہے، کیا دیکھا؟ زینب سر کو سجدے میں رکھ کر شکریہ ادا کر رہی ہے، اے پروردگار تیرا شکر ہے، میرے بچے میرے بھائی پر قربان ہو گئے۔ اجرکم اللہ، جناب زینب باہر آتی ہے اور لاشوں کے قریب بیٹھ کر ایک ہاتھ اون کے سر پر رکھتی ہے، ایک محمد کے سر پر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے اون و محمد اب مجھے بتاؤ میں اپنے بھائی پر کس کو قربان کروں، کس کو نثار کور کروں، اپنے بھائی پر گریہ کرتی ہے۔ عزیزوں اپنے بیٹوں پر جناب زینب نے گریہ نہیں کیا ہے، امام حسین پر ماتم کرتی رہی، امام حسین پر گریہ کرتی رہی۔ 11 محرم کو جب شہداء کے پاس سے یہ قافلہ گزارا گیا، اپنے بھائی پر گریا، اپنے بھائی پر گر کر ماتم کیا، گریہ کیا۔ کوفے پہنچی، جب شام میں سروں کو لایا گیا تب بھی اپنے بچوں پر بھی گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ لیکن جب مدینے میں پہنچتی ہے، قبر رسول پر پہنچ کر ایک مرتبہ کہتی ہے نانا میں نے 70 قدم کے فاصلے پر اپنے ماں جائے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نانا اگر یہ مجمع نہ ہوتا میں رسیوں کے نشان دکھاتی۔ زینب جب گھر پہنچتی ہے اور اون و محمد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہے، اب برداشت نہ ہوا، ایک چیخ مار کر روتی ہے، گریہ کرتی ہے، اے اون و محمد مجھے معاف کر دینا، میں تم پر گریہ نہ کر سکی، تمہارا ماتم نہ کر سکی۔